شدید شدت کی ذہن لیے بندے ہیں اور بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ ہیں تو ہمارے ماں جائے، ان کو کس طرح ریاست نے ابزارو کرنا ہے؟ کوئی اس پہ منصوبہ بنایا ہے، سوچا ہے کیا؟ ہم ان کو اسلامک یونیورسٹی میں ملک صاحب کے سپرد کر دیں گے؟ کہاں سے لگائیں گے؟ کس طرح ان کے ذہن بدلیں گے؟ وہ تو ادھر ادھر ہر جگہ گئے ہوں گے، اور اگر سی ڈی شاپس کہیں بھی ہوں گی وہ ان سے نفرت کریں گے. ان کے اندر ایک جذبہ جس قسم کے ان کی اقدار بن گئی ہیں، ان کو کس طرح کس فوجی آپریشن کے تحت سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ملک صاحب جیسے، غامدی صاحب جیسے بڑے دانشوروں کو، اور صرف مذہبی اعتبار ان کے علم کے مطابق نہیں، کیونکہ غامدی صاحب کا ایک مذہب سے ایک عالم کا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، صرف اس لحاظ سے نہیں. ملک صاحب کا باشعور ہیں، اور انہوں نے جتنی تعلیم اور علم اور روشنی دی ہے بڑے کم لوگوں کو دی ہے. لیکن ایک پورا سوچنا پڑے گا کہ یہ جو لڑکے، بچے، نوجوان اب چلتے پھریں گے، اب ہر ایک کو ایلیمینیٹ، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی گولی ایسی نہیں بنی جس کی آنکھیں ان کو جا کے لگیں، اور ماں جائے بھی ہمارے ہیں، اور انہوں نے اس ملک میں اب رہنا ہے، شاید سرایت کر جانا ہے، پھیل جانا ہے اس فوجی آپریشن کی وجہ سے. تو ان کو کس طرح اور کون سی پالیسیز، کوئی فلسفہ، کوئی آئیڈیالوجی، میں آئیڈیالوجی کے لفظ کے بڑا خلاف ہوں، پر کوئی ایسا جو ان کو واپس لے کے آئے. چوہدری صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. فتح محمد ملک صاحب، جی، اس سوال کا جواب دینا تو میرے خیال ہے آپ پہ واجب ہے. اب ہاں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل بجا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ گولی سے، تلوار سے، سنگیت سے انتہا پسندی روشن خیالی میں نہیں بدلی جا سکتی. انتہا پسندوں کو ختم کرنے کی بجائے انہیں ٹرانسفارم کرنا ہوگا ہمیں، علم کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جو انہیں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تاریکی سے نکال کے نور کے دائرے میں لا رہے ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم نیٹو کے ایجنٹ نہیں ہیں. ایک سائنسی حقیقت ہوتی ہے، ایک نفسیاتی اور جذباتی حقیقت ہوتی ہے. اب جو ہم رٹ قائم کر رہے ہیں ان علاقوں پہ پاکستان کی، ہم تو رٹ قائم کر رہے ہیں، اور جائز طور پہ یہ جیسے غامدی صاحب نے فرمایا. لیکن وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام ہیں، ہماری حکومت اور فوج نیٹو کی رٹ ہم پہ مسلط کرنا چاہتی ہے. ہم نیٹو کے غلام نہیں بننا چاہتے، ہم پاکستانی ہیں. ایک وقفہ آیا تھا. ویسے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے 3-4 سال میں یہ کامیاب تجربہ کیا گیا کہ جو شدت پسند ملیٹنٹس پکڑے جاتے ہیں وہ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جیل کے اندر ان کو ریفارم کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا، اور وہ بڑا کامیاب ہے. اس کا رزلٹ 97% ہے. جی. تو یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے میر صاحب یہ ہے کہ جنہیں ٹرانسفارم کرنا ہے انہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ نیٹو کے ایجنٹ نہیں ہیں. پاکستان کی ریٹ کو ختم کر کے ہمارے علاقے پہ نیٹو کی ریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بات میں یہ نہیں کہتا کہ سچ ہے یا سائنسی حقیقت ہے، لیکن نفسیاتی اور جذباتی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم جو انہیں نور کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں اندھیروں سے نکال کے، سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ دشمن کے ایجنٹ. اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ کتاب ہے آپ کی، فتنہ انکار پاکستان. جی. اس کتاب میں آپ نے جو مذہبی شدت پسندی ہے اس پہ جگہ جگہ تنقید کی ہے، لیکن 154 نمبر صفحے پہ 154 پیج پہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، سیکولر ملائیت. بالکل ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندی جو مذہبی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکولر ملائیت بھی جو ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے. تو یہ سیکولر ملائیت کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ملائیت، مذہبی جنون، نارواداری، یہ اسلام کے خلاف ہے، مان لیتے ہیں. اس کے لیے ایک ہمارے ہاں اصطلاح ہے ملائیت. تو اقبال سمیت اس عہد کے عظیم مسلمان ملائیت کے خلاف تھے اور اسے اسلام کا دشمن سمجھتے تھے. لیکن ملائیت کی وجہ سے وہ اسلام کو ترک نہیں کرتے تھے.
ہمارے جو سیکولر بھائی ہیں اور نام نہاد لبرل بھائی ہیں وہ ملائیت یا مذہبی تنگ نظری یا تعصب یا جنون کو ناپسند کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن وہ کہتے ہیں اسلام ہی غلط ہے. اچھا، تو یہ سیکولر ملائیت ہے، یہ سیکولر ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم ہے اور جنون ہے. اور اس کا پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ پھر طالبانائزیشن اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں. ملائیت غلط ہے، لیکن ملائیت سے نفرت کرتے ہوئے اسلام کو نہیں ترک کر دینا چاہیے اور اسے مورد الزام نہیں ٹھہرانا. چوئی صاحب، میں آپ سے بھی، آپ کی کتاب ہے سندھ ساگر اور قیام پاکستان، اس میں آپ نے یہ تھیسس پیش کیا ہے کہ یہ جو وادی سندھ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، پاکستان جس میں سندھ واسی جن کو آپ نے کہا ہے، اور یہ پنجابی، پشتون، بلوچی، کشمیری، سندھی، یہ سب جو ہیں یہ سندھ واسی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ بڑے ٹالرنٹ لوگ ہیں، ان میں بڑی رواداری ہے اور یہ شدت پسند نہیں ہے، لیکن اب شدت پسندی ہمارا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اس کتاب کے آخر میں چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ شدت پسندی کے خلاف ہیں روایتی طور پہ، تاریخی طور پہ، لیکن اب کے جو حالات ہیں وہ چودھری صاحب کی کتاب کا جو کنکلوژن ہے تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. تو چودھری صاحب سے یہ ہم سوال کریں گے کہ ان کی کتاب میں یہ کہا گیا کہ ہم روایتی طور پہ ٹالرنٹ لوگ ہیں، ہم بڑے منکسر المزاج اور بڑے رواداری رکھنے والے لوگ ہیں جو وادی سندھ کے رہنے والے ہیں، لیکن اس وقت شدت پسندی ہمارا مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ ان سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اپنی شرح آفاق کتاب انڈس ساگا، جس کا اردو ترجمہ سندھ ساگر اور قیام پاکستان کی صورت میں اردو میں بھی موجود ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سندھ واسی ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ ہیں، یہ روایتی طور پر ملا کے خلاف ہیں، شدت پسندی کے خلاف ہیں، اور یہ صوفیوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ صوفیوں نے اس خطے میں اسلام پھیلایا. چوئی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سندھ واسی ہے آج شدت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، تو یہ آپ کے تھیسس کے ساتھ تھوڑا ٹکراؤ پیدا ہو گیا آج کے حالات کا. بدقسمتی سے ہوا تو ہے، لیکن خوش قسمتی سے میرے خیال میں ابھی بھی یہ اقلیت ہے. شدت پسندی جنہوں نے اپنائی ہے وہ اقلیت میں ہے. ایک ریاضی کے ارتھمیٹک کے حساب سے یہاں برداشت اور رواداری کا عنصر جو ہے، اور مذہبی برداشت اور رواداری، حالانکہ اس کے خلاف گزشتہ 20-25 سال سے 30 سال سے روایتی مذہبی رواداری کے خلاف ریاست خود برسر پیکار آئی ہے. ریاست نے خود ایسے قوانین بنائے ہیں جن سے ریاست مذہب کی آزادی پہ اور ان کی اظہار پہ اور عبادت کرنے پہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کے خلاف ہو. حالانکہ بہت پیسہ، اور خاص کر روس کے خلاف امریکیوں کی جنگ کے، اور اتنا پیسہ اربہ ڈالر اس میں گیا جس کے پھر نتیجے میں امام بارگاہوں پہ اور مسجدوں پہ بم چلتے رہے اور گرینیڈ پھینکتے رہے. تو آپ ابھی تک پر امید ہیں؟ میں پر امید ہوں. پر میں ایک چیز عرض کر دوں، آپ نے ملک صاحب سے بھی دریافت کیا تھا کہ اس کا حل کیا ہے. جی، میں یہ پوچھ رہا تھا. فوجی ایکشن تو ایک ایکشن ہے ریاست نے لیا ہوا ہے، لیکن اگر ریاست اور یہ معاشرہ، اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم صرف گولی لے کے نکل پڑیں اور مارنا شروع ہو جائیں. ہم اپنی اصلاح کریں. یہ ایک تازیانہ عبرت ہے پاکستان کے لیے، یہ شدت پسندی ہے. اور اس کے جن چیزوں سے ان کا حل کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں مساوات ہو، مساوی ہو، فوری انصاف ملے، تعلیم برابر کی ملے اور ہر بچے کو ملنے کا اندیشہ ہو، کہ اس کا امکان ہو ملنے کا، اور یہ تمیز ختم کی جائے کہ جی کچھ بچے تو، ہمارے بچے تو جا کے گاڑیوں میں اور بڑے اسکولوں میں پڑھ لیں، اور یہ اب ہمارے لیے ایک طرح کی ایک تازیانہ ہمارے سر پہ آ کے لگنے والا ہے. یہ ہم چینجز نہیں کریں گے. اصلاحات زراعت میں، مزدور کے حوالے سے اصلاحات، ہم عام شہری
کو ایک دم محسوس ہو کہ اس کی زندگی بہتر ہونے والی ہے، اس کی زندگی کے لیے بہتری کے لیے اصلاحات کر دی گئی ہیں، اگلے 15 دن مہینے میں آپ ایسی اصلاحات کر دیں، اعلانات کر دیں، اصلاحات کر دیں، اور ہر کوئی جس کے پاس زیادہ ہے وہ تھوڑا سا وہ سمجھے کہ میں قربانی دے رہا ہوں ملک بچانے کے لیے، آجر بھی، مالک بھی، جاگیردار اور وڈیرہ بھی، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، تو جس بچے کو تعلیم نہیں ملتی، جس بچے کو جو بچہ جس ماں کا بچہ بھوکا سوتا ہے، اس کے لیے اگر ایک دم کر نہیں سکتے تو ایسے اصلاحات لائیں جو کہ اگر ان کو امید دے دیں